بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بات کریں گے کہ پاکستان نے افغانستان کے ساتھ ناظم الامور سے سفیر کی سطح تک سفارتی تعلقات بڑھانے کا فیصلہ آخر کیوں کیا، جبکہ ٹی ٹی پی کے معاملے پہ شاید جو پرانے گلے شکوے ہیں وہ اپنی جگہ موجود ہیں۔ تو جو ہم نے آج بات کی ہے کچھ لوگوں سے کہ یہ آخر کیسے ہوا، اور کیونکہ چین کے وزیر خارجہ نے تو کہا تھا جب 21 مئی کو بیجنگ میں وہاں پر سفریقی اجلاس ہوا تھا، لیکن بعد میں پاکستان نے کہا کہ اس پہ کافی ساری ڈسکشن ہونی ہے انٹرنل۔ کسی نے کہا کہ 6 ہفتے کے بعد کابینہ میں معاملہ جائے گا، پھر وزیر اعظم کے پاس جائے گا۔ لیکن 30 مئی کو نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے اعلان کیا اپنے جو ایکس ہے سابقہ ٹویٹر پہ کہ پاکستان نے تعلقات بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ جو ناظم الامور ہے کابل میں عبید الرحمن نظامانی صاحب، ان کو سفیر کے بڑھانے تک۔ تو جو ہماری معلومات ہے کہ جب یہ سفریقی اجلاس کے دوران چین کے جو وزیر خارجہ ہے وانگ یی، انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے درخواست کی تھی پاکستان، اور وہاں پر افغانستان کے وزیر خارجہ امیر خان متقی بھی موجود تھے، کہ تعلقات بڑھائے جائیں سفیر تک، کیونکہ چین پہلا ملک تھا جنہوں نے اپنا سفیر بھی مکمل سفیر بھیجا تھا کابل، اور طالبان کے سفیر کو بھی، افغان کے سفیر کو بھی انہوں نے قبول کیا تھا، اور انہوں نے اپنے اسناد پیش کیے تھے چینی صدر کو۔ تو جب چینی وزیر خارجہ نے یہ درخواست کی تھی سفریقی جو انفارمل اجلاس تھا بیجنگ میں، تو اسحاق ڈار نے اس کو کہا تھا کہ ان کو کوئی اعتراض نہیں ہے، تاہم انہوں نے کہا تھا کہ ان کو کچھ وقت دیا جائے تاکہ وہ کابینہ تک ایک مسئلہ لے جائیں۔ لیکن کابینہ کا اس معاملے پہ کابینہ کے اجلاس میں کوئی فیصلہ نہیں ہوا، بلکہ جب اسحاق ڈار صاحب ہانگ کانگ میں تھے 30 مئی کو، جب ان کی دوبارہ وہاں پہ ملاقات ہوئی چینی وزیر خارجہ سے، تو اسی دن یہ اعلان ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ چین کی جو خواہش تھی پاکستان نے اس کو پورا کیا۔ تو بہرحال یہ فیصلہ ہوا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ افغانستان نے تو فوراً ویلکم بھی کیا، انہوں نے کہا کہ ہم بھی اپنے جو ناظم الامور ہے سردار احمد شکیب کابل میں اسلام آباد میں، تو اس کا عہدہ بھی بڑھائیں گے، کیونکہ طالبان آنے کے بعد پاکستان نے سب سے پہلے افغان سفارت خانہ طالبان کے جو نمائندے ہیں ان کے حوالے کیا تھا۔ یہ دنیا میں واحد سب سے پہلے ملک تھا، اور اس وقت سے ناظم الامور سردار شکیب احمد صاحب ہے، اور ابھی وہی سفیر بنیں گے جس طرح ہم پاکستان کے عبید الرحمن نظامانی کریں گے۔ تو یہ تھا۔ لیکن ایک جو آج ہم نے بات کی ہے کچھ افغان لوگوں سے، گو کہ میں نے کہا کہ ویلکم بھی کیا انہوں نے، اور لیکن چونکہ اس سے پہلے چین نے، اس سے پہلے متحدہ عرب امارات نے، اس سے پہلے ازبکستان نے، اس سے بلکہ ابھی چند دن پہلے روس نے بھی اعلان کیا ہے۔ تو یہ جو سفیر والا سلسلہ ہے یہ پاکستان سے پہلے اور لوگوں نے اور ممالک نے کیا ہے، اور ابھی ہم نے سنا ہے کہ ترکی بھی شاید چند دنوں میں یا چند ہفتوں میں وہاں بھی سفارت خانہ طالبان کے نمائندے کو حوالے کر دیا جائے گا۔ پاکستان نے تھوڑی سی دیر تو کر دی ہے، لیکن وہ جو کہتے ہیں کہ دیر آئے درست آئے، کچھ لوگوں کا یہی خیال ہے کہ چلو ابھی بھی ایف ایس، کیونکہ وائڈلی اس کا خیر مقدم ہوا ہے، لیکن یہ اس میں چین کا رول بہت اہم ہے، ہونا یہ چاہیے تھا۔ چین کے رول پہ ہم بالکل بات نہیں کریں، کیونکہ چین کا رول یہ جو میڈیشن والا ہے اور کشیدگی کم کرنے والا ہے یہ نیا نہیں ہے، یہ 2017 سے شروع ہوا اور ابھی تک جاری ہے۔ چین کا اپنا رول ہے، کیونکہ چین کا خیال ہے کہ اگر یہاں پر اسٹیبلٹی نہ ہو اسی خطے میں، تو پھر جس طرح فیصلہ ہوئے کہ سی پی اے کو افغانستان تک بڑھانا ہے، یا ان کا جو بی آر آئی ہے، تو وہ پھر اس طرح تو اس خطے میں اگر کشیدگی ہو تو نہیں آگے بڑھ سکتا۔ تو بہرحال چین کا رول ہے، لیکن میرے خیال میں پاکستان افغانستان باوجود اختلافات کے معاملے پہ پہلے بھی تھا، اب بھی ہوں گے، خود میرے خیال میں دو طرفہ طور پہ جو ایک معاملات آگے بڑھانے والا سلسلہ ہے یہ پھر پائیدار ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اگر خود کرتے اور پہلے کرتے تو شاید گو کہ ایک پیچیدہ مسئلہ تھا پاکستان کی جو سیکیورٹی
خدشات ہے شاید اس وجہ سے، اور کبھی کبھی یہ بھی سوچ پاکستان میں ہے، اور پاکستان میں پہلے سے بھی ہے کہ بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں امریکہ کی طرف کہ امریکہ کیا سوچتا ہے، مطلب ہے کہ امریکہ اس فیصلے پہ ناراض تو نہیں ہوگا اگر پاکستان اس طرح کا فیصلہ کرتا ہے، لیکن میرے خیال میں چین کی بات کو ماننے کا شاید ایک یہ سوچ شاید ڈیولپ ہو رہی ہے آہستہ آہستہ، یا ہو جائے گی کہ ہر معاملہ امریکہ کے کہنے والا نہیں ہے، بلکہ پاکستان کچھ فیصلے دیگر جو دوست ممالک ہیں چین کی طرح ان کے بلکہ پاکستان کے لیے متحدہ عرب امارات والا پہلے سے ایک مثال موجود بھی ہے کہ انہوں نے طالبان کے سفیر کو انہوں نے ایکسیپٹ کیا، اور جب 1996 میں طالبان کی حکومت اس وقت بنی تھی تو پاکستان نے پہلے تسلیم کیا تھا، بعد میں متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب، اس وقت انڈرسٹینڈنگ زیادہ ہوتی تھی اس طرح دوست ممالک کے ساتھ۔ اب تھوڑی سی کبھی کبھی اختلاف نظر ہوتا ہے ان ممالک کے ساتھ، تو بہرحال پھر بھی یہ فیصلہ ہوا ہے۔ اب سفیر کا کتنا عرصہ رکھ سکتا ہے، تو میں نے جو سنا ہے تو شاید کہ 1 مہینے میں عید کے بعد اس پہ تھوڑا سا کوئی کام شروع ہوگا، اور میں نے آج یہ بھی سنا ہے کہ جو افغان وزیر خارجہ ہے امیر خان متقی، جس کو پہلے سے پاکستان کے دورے کی دعوت دی گئی ہے، جو انہوں نے قبول بھی کی ہے، اس کا دورہ بھی مطلب ہے کہ 1 مہینے کے اندر اس کا بھی امکان ہے، تو عید کے بعد وہ ہوگا۔ پہلے کہا تھا کہ کسی نے رپورٹ کی تھی کہ وہ جلدی ہو جائے گا، لیکن آج جب میری بات ہوئی ہے تو ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ ودن 1 منتھ یہ دورہ بھی ہو جائے گا۔ اب دورے کے لیے کچھ چیزیں اگر اس سے پہلے طے ہو، کیونکہ کچھ معاملات ہیں، مثلاً جو ترجیحی معاہدہ ہے تجارت کا، اس میں بات چیت تو ہوئی ہے، مسودہ افغانستان کے پاس گیا ہے پاکستان کی جانب سے، لیکن ابھی تک وہاں سے شاید اپروول نہیں ہوئی۔ جو اپٹا ہے افغانستان پاکستان ٹرانزٹ ٹریڈ ایگریمنٹ، اس کے بارے میں بھی پاکستان کی طرف سے تقریباً ایگریمنٹ ہے، اس سائٹ سے بھی کچھ چیزیں میں نے آج سنا ہے کہ ان کے کچھ چیزوں پر کچھ یا تحفظات ہے یا اعتراضات ہے یا اس پہ کچھ ایڈیشن چاہتے ہیں، تو یہ پہلے سے ویسے اس پہ اختلافات رہا ہے پچھلی اشرف غنی صاحب کی حکومت میں بھی، کیونکہ اس وقت موقف تھا کہ اب پاکستان افغانستان چونکہ دونوں WTO کے ممبران ہیں، تو ان کے کچھ اصول کی بنیاد پہ نیا معاہدہ ہو، تو بہرحال دیکھنا ہے کہ وہ کیا ہوتا ہے۔ ایک جو افغانستان کو اعتراض ہے، جو ٹیمپرری ایڈمیشن ڈاکومنٹس ہے ٹیٹ، جو ڈرائیورز کے لیے اور جو کلینرز ہیں ان کے لیے، جو ایک دونوں کا اتفاق پہلے ہوا تھا کہ پاسپورٹ کے بغیر یہ آ جا سکتے ہیں، پاکستان نے پہلے 31 مئی دیا تھا کہ یہ لاسٹ ہوگا، لیکن میرے خیال میں اب میں نے جو سنا ہے کہ جون 30 تک اس میں اضافہ اس لیے ہوا ہے، یعنی وہ وربلی ہوا ہے، یعنی فارملی نہیں ہوا۔ افغانستان اس سے متفق نہیں ہے، افغانستان کا بھی یہ خیال ہے کہ ڈرائیور اور کلینر جو ہے ان کو وہ پاسپورٹ کے بغیر آنا جانا وہ کرے، لیکن پاکستان کا اس سے اختلاف ہے۔ لیکن یہ بھی اچھی بات ہے کہ اس میں توسیع ہوتا رہے، جو ڈیڈ لائن تھی تو ابھی دوبارہ میں نے سنا ہے، میرے پاس یعنی کوئی ریٹن وہ نہیں ہے، لیکن میں نے تاجروں سے بھی سنا ہے اور میں نے اور لوگوں سے بھی سنا ہے کہ اس میں 1 مہینے کے لیے مزید اس میں اضافہ ہوا ہے، اور اچھی بات ہے، کیونکہ اب چونکہ تعلقات بڑھ رہے ہیں، تعلقات میں تلخی کافی حد تک کم ہوئی ہے، تو لہٰذا کچھ اعتماد سازی کے اقدامات جو ہیں میرے خیال میں وہ رہنے چاہیے، کیونکہ تجارت کا جو معاملہ ہے وہ کسی بھی حالت میں رکنا نہیں چاہیے۔ اختلافات سیاسی ہوں بھی، سیکیورٹی کے معاملات پہ بھی مشکلات ہے، لیکن تجارت کو میرے خیال میں سب لوگوں کا یہی خیال ہے کہ تجارت کو ان کو دور رکھا جائے، اور یہ اچھی سوچ ہے۔ تو بہرحال اب دیکھتے ہیں، ایک موضوع پہ نیکسٹ ویڈیو میں کریں گے کہ جو ہندوستان سے افغانستان کے تعلقات ہیں، اس میں پاکستان میں لوگ حساس کیوں ہو جاتے ہیں، تو آج ہم نے اس موضوع پہ افغان جو لوگ ہیں ان سے بات کی ہے، ان کی رائے بھی سنیں گے نیکسٹ ویڈیو میں کہ وہ کیا سوچتے ہیں، پاکستان میں کیوں جب رابطہ ہندوستان کا اور طالبان رہنماؤں کا ہوتا ہے تو یہاں پہ لوگ اس کو کس طرح لیتے ہیں اور وہاں کیا سوچ ہے۔ تو اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔